بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا سبق ہے۔ عبارت ہم نے کل پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا۔ دیکھیں، میں شروع سے خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری بحث سنت رسول اللہ میں چل رہی تھی اور اس میں 4 تقسیمات کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ سنت رسول اللہ کے حوالے سے خبر کی آگے 4 تقسیمات ہوں گی۔ ان میں سے جو پہلی تقسیم ہے وہ کیفیت اتصال کے بیان میں ہے کہ وہ خبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک متصل ہے، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ پھر اس اتصال کی 3 صورتیں ہم نے بیان فرمائی کی تھیں۔ اتصال کامل، ایسا اتصال کہ جس میں صورتاً شبہ ہو، ایسا اتصال کہ جس میں صورتاً اور معناً شبہ ہو۔ پہلے کو ہم نے تعبیر کیا تھا خبر متواتر سے، دوسرے کو ہم نے تعبیر کیا تھا خبر مشہور سے، اور تیسرے کو ہم نے تعبیر کیا تھا خبر واحد سے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ تو اب خبر واحد میں ہماری بحث چل رہی ہے۔ خبر واحد میں پہلے تو ہم نے خبر واحد کے حجت ہونے کو ثابت کیا کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، اجماع سے اور قیاس سے۔ چاروں سے ہم نے خبر واحد کے حجت ہونے کو، اس کے موجب عمل ہونے کو ہم نے کیا کیا؟ ثابت کیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب ہم خبر واحد کے راویوں کے حوالے سے کیا کرنا شروع کر رہے ہیں؟ بحث کرنا شروع کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، خبر متواتر اور خبر مشہور کے جو راوی ہیں وہ حد شہرت اور حد تواتر کو پہنچتے ہوئے اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہے، لہٰذا ان کے حوالے سے بحث بھی جو ہے نا ہم نہیں کر رہے ہیں۔ خبر واحد کا مدار جو ہے وہ ایک راوی پر یا 2-3 راویوں پر ہوتا ہے، تو لہٰذا خبر واحد کے جو راوی ہیں ان کے لیے ان کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کے لیے کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے، اب یہاں سے آگے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کا بیان ہم نے شروع کر دیا۔ تو بیٹا میں نے عرض کر دیا تھا اوپر والی عبارت میں ثم لما کان خبر الواحد سے کہ خبر واحد کے راویوں کی تعداد حد شہرت کو نہیں پہنچی ہوتی، حد تواتر کو نہیں پہنچی ہوتی، تو لہٰذا اس کے راوی کے احوال کا جاننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ پھر خبر واحد کے راویوں کی ہم نے ابتداءً 2 قسمیں بیان کی تھی۔ نمبر 1 معروف بالفقہ والعدالہ، نمبر 1 معروف، نمبر 2 مجہول۔ نمبر 1 معروف، نمبر 2 مجہول۔ یہ اپنے ساتھ جو ہے نا یہ کسی کاغذ پر لکھ لینا، خلاصہ لکھ لینا تاکہ آپ کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو۔ خبر واحد کے راوی کی ابتداءً کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معروف، نمبر 2 مجہول۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ اب معروف کی 2 قسمیں ہیں۔ معروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معروف بالفقہ والعدالہ، نمبر 1 معروف بالفقہ والعدالہ کہ جس کو صاحب نور الانوار نے معروف بالفقہ سے کیا کیا ہے؟ تعبیر کیا ہے۔ نمبر 2 معروف بالعدالہ فقط، معروف بالعدالہ فقط، یعنی اور اس کو صاحب نور الانوار نے معروف بالعدالہ سے کیا کیا ہے؟ تعبیر کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ معروف راوی کی یہ 2 قسمیں ہیں۔ آگے مجہول راوی کی 5 قسمیں ہیں، ان کا بیان آگے آ رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ اب ذرا دیکھیں عبارت کو دیکھیں۔ وقال والراوی ان عرف بالفقہ والتقدم بالاجتہاد، یہاں سے معروف راوی کی پہلی قسم یعنی معروف بالفقہ والعدالہ کا بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ معروف راوی کی پہلی قسم یعنی معروف بالفقہ والعدالت کا بیان کیا کر رہے ہیں؟ شروع فرما رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور یہاں پہ چونکہ صحابہ کرام کی مثال دی تھی تو لہٰذا صحابہ کرام کے حوالے سے معروف بالفقہ والعدالہ کی ہم کیا کریں گے؟ آگے وضاحت بیان کریں گے۔ صحابہ کرام میں سے معروف بالفقہ والعدالہ کا لفظ کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یا تک جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ سب کے سب عادل ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک
پہلے صحابیت کا شرف کن کو حاصل ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ ان کے علاوہ آگے جتنے بھی صحابہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزرے ہیں، پھر صحابہ کا جو ہے نا ایک دور گزرا ہے، آخری صحابی میری معلومات کے مطابق حضرت ابو الطفیل عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آخری صحابی حضرت ابو الطفیل عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرا بیٹا کہ صحابی شروع سے لے کر آخری صحابی تک سب کے سب معروف بالعدالہ ہیں، سب کے سب عادل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب صحابہ کی دو قسمیں یہاں جو بنی ہیں، نمبر ایک معروف بالفقہ والتقدم بالاجتہاد ہوگا۔ معروف بالفقہ والتقدم بالاجتہاد کا آسان مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ صحابہ جو فقیہ اور مجتہد ہیں، صحابہ میں سے وہ صحابہ جو کیا ہیں؟ فقیہ اور مجتہد ہیں۔ فقہا صحابہ کا ٹائٹل ہم اس کو آسانی سے دے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ دیکھیں نا بیٹا، میں نے عرض کیا کہ صحابہ عادل تو سب کے سب ہیں، لیکن فقیہ اور مجتہد سب کے سب نہیں ہیں۔ فقیہ اور مجتہد سب کے سب نہیں ہیں۔ صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ وہ فقہا اور مجتہدین ہیں، بعض صحابہ ایسے ہیں کہ وہ فقہا اور مجتہدین نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے یہاں پر راوی کی پہلی قسم، معروف راوی کی پہلی قسم معروف بالفقہ کا بیان ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کہ یعنی وہ صحابہ جو کہ معروف بالفقہ والتقدم بالاجتہاد ہوں، یعنی وہ صحابہ جو کہ فقہا ہیں اور وہ صحابہ جو کہ کیا ہیں؟ مجتہدین ہیں۔ اگر خبر واحد کے راوی ایسے صحابہ ہوں تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ حکم آگے جا کر بیان کر دیا، کان حدیثہ حجۃ یترک بہ القیاس خلافا لمالک رحمہ اللہ۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ درمیان میں انہوں نے راویوں کی چند مثالیں ذکر کی ہیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے صاحب کتاب نے مشکل بنا دیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہونا یہ چاہیے تھا، ہم جیسے کن ذہنوں کی آسانی کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے معروف بالفقہ والعدالہ کی جو حدیث ہے اس کا حکم بیان فرماتے اور آگے اس کی مثال بیان فرماتے کہ وہ معروف بالفقہ والعدالہ خلفائے راشدین ہیں، عبادلہ ثلاثہ ہیں۔ سمجھ میں آگے کہ نہیں آئی؟ اسی طرح عبداللہ ابن زبیر ہیں، زید ابن ثابت ہیں، ابی ابن کعب ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن انہوں نے درمیان میں جو ہے نا اس کی وضاحت شروع فرما دی، کس کی؟ معروف بالفقہ والعدالہ کی، اور اس کی حدیث کا حکم کیا ہے اس کو آخر میں بیان کیا۔ حالانکہ ہماری بات جو ہے نا، جو اہم بات ہے وہ حکم میں چل رہی ہے۔ اب میں دوبارہ آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں کہ معروف راوی کی پہلی قسم معروف بالفقہ والعدالہ ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ معروف بالفقہ والعدالہ ہیں۔ اب آ جائیں ذرا اصل بات کی طرف۔ خبر واحد کا راوی اگر معروف بالفقہ والعدالہ ہو، خبر واحد کا راوی اگر معروف بالفقہ والعدالہ ہو تو اس خبر واحد کو جمہور کے نزدیک قیاس پر ترجیح دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اصل بات جو کرنے والی اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ کہ دیکھیں نا، خبر واحد کی راوی میں ہم چل رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ خبر واحد کے جو راوی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک معروف، نمبر دو مجہول۔ پھر معروف کی دو قسمیں، نمبر ایک معروف بالفقہ والعدالہ، نمبر دو معروف بالعدالہ فقط۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور مجہول کی 5 قسمیں، ان کا آگے ہم بیان کریں گے۔ اب دیکھیں، معروف راوی کی پہلی قسم میں ہم چل رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ خبر واحد کا راوی اگر معروف بالفقہ ہو والاجتہاد ہو، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر معروف بالفقہ والاجتہاد ہو، وہ جو پہلی قسم ہے یہ وہی ہے، کوئی الگ قسم نہیں ہے۔ معروف بالفقہ والعدالہ میں نے اس کو عنوان دیا تھا، اور صاحب کتاب نے معروف بالفقہ اس کو عنوان دیا، اور آگے والتقدم بالاجتہاد کا اس کے ساتھ اضافہ فرمایا۔ بات وہی ہے، معروف راوی کی جو پہلی قسم ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں دوبارہ بتاتا ہوں، خبر واحد کا راوی اگر معروف بالفقہ والتقدم بالاجتہاد ہو تو جمہور کے نزدیک اس کی روایت کردہ حدیث قیاس پر مقدم ہوتی ہے، اور اس حدیث پر عمل کیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں قیاس کو چھوڑا جائے گا۔ یہ اس کا حکم ہے۔ صرف اتنی بات اس میں بتانے والی اور سمجھنے والی ہے۔
بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ خبر واحد کا راوی اگر معروف بالفقہ والاجتہاد ہو تو اس خبر واحد کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی اور اس خبر واحد کے مقابلے میں قیاس کو چھوڑا جائے گا عند الجمہور۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی بیٹا؟ امام درمیان میں عبارت میں نے چھوڑ دی ہے اچھا کہ وہ معروف بالفقہ والاجتہاد جو راوی ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کی میں نے بات چھوڑ دی ہے، وہ اس کی وضاحت میں آخر میں کرتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوسرا اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر خبر واحد قیاس کے مطابق ہو تو پھر اس خبر واحد پر عمل کیا جائے گا اور قیاس اس کے لیے مؤید بنے گا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اگر وہ خبر واحد قیاس کے مخالف ہو تو پھر خبر واحد کو چھوڑا جائے گا اور اس کے مقابلے میں قیاس پر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا، چاہے اس کا راوی معروف بالفقہ والعدالہ ہو یا نہ ہو۔ سمجھ میں آئی؟ دیکھیں نا بیٹا، جمہور کے نزدیک خبر واحد کا راوی اگر معروف بالفقہ والعدالہ ہو تو اس خبر واحد کو کیا کریں گے؟ قیاس پر ترجیح دیں گے اور اس کے مقابلے میں یترک القیاس، قیاس کو کیا کیا جائے گا؟ چھوڑا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ہم خبر واحد کو دیکھیں گے کہ وہ خبر واحد قیاس کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ اگر وہ قیاس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا اور اگر وہ قیاس کے مخالف ہے تو اس خبر واحد کو چھوڑا جائے گا اور اس کے مقابلے میں قیاس پر عمل کیا جائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں امام مالک کی دلیل، امام مالک رحمہ اللہ نے دلیل میں حدیث سے ایک واقعہ پیش فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من حمل جنازۃ فلیتوضأ، کہ جو آدمی جنازہ اٹھائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ دیکھیں ابو ہریرہ کی روایت خبر واحد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کیا ہے بیٹا؟ خبر واحد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما موجود تھے، انہوں نے فرمایا ایلزمنا الوضوء من حمل عیدان یابسۃ، خشک لکڑیوں کے اٹھانے پر ہم پر وضو لازم ہوگا، یعنی ہم وضو نہیں کریں گے۔ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش فرمائی کہ جنازہ کے اٹھانے پر کیا کیا جائے گا؟ وضو کیا جائے گا۔ اب یہ خلاف القیاس ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کیونکہ جنازے کے اٹھانے سے یہ نواقض وضو میں سے تو نہیں ہے، نواقض وضو آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نجاست انسان کے بدن سے جو ہے نا وہ نکلی، یہ کوئی ایسی بات اس میں موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث روایت ہے لیکن کیا ہے بیٹا؟ خلاف القیاس ہے۔ یہ خبر واحد کیا ہے؟ خلاف القیاس۔ دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے مقابلے میں روایت پیش نہیں کی، قیاس پیش کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جنازے کو اٹھانا ایسا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو اٹھانا، کیونکہ دیکھیں نا جنازہ جو ہے وہ چارپائی پر ہوتا ہے اور اس کی لکڑی کی جو ہے نا ٹانگیں ہوتی ہیں اور لکڑی کے اس کے بازو ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ لکڑی کو اٹھانے سے، خشک لکڑی کو اٹھانے سے کیا وضو لازم ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس نے کیا کہ قیاس اس کے مقابلے میں پیش کیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور عمل صحابہ نے کس پہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے جو قیاس پیش فرمایا ہے اس پہ عمل کیا ہے۔ خبر واحد جو ابو ہریرہ نے روایت کی ہے اس کو کیا کیا ہے؟ چھوڑا ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہوئی کہ جو خبر واحد قیاس کے مطابق ہو اس پر عمل کریں گے اور جو خبر واحد قیاس کے مخالف ہو اس خبر واحد پر عمل نہیں کریں گے بلکہ اس کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ قیاس پر عمل کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دعویٰ کو کیا کر دیا بیٹا؟ ثابت کر دیا۔ سمجھ میں آئی؟ اب آگے ہمارے ذمہ دو کام ہیں، ایک ہم امام مالک رحمہ اللہ کی اس دلیل کا جواب دیں اور دوسرا وہ جو معروف بالفقہ و تقدم بالاجتہاد راویوں کے چند نام جو صاحب نور الانوار نے درمیان میں ذکر کیے ہیں اس کا ہم کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے، انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اگر خبر واحد کا راوی معروف بالفقہ و تقدم بالاجتہاد ہو تو جمہور کے نزدیک اس خبر واحد کو قیاس پر ترجیح دیں گے، اس کے مقابلے میں قیاس کو ترک کریں گے۔ امام مالک
रहिमहुल्लाह देखेंगे कि इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि देखेंगे कि वो ख़बर वाहिद क़ियास के मुताबिक है या मुखालिफ। अगर मुताबिक है फ़बिहा व नाइमत युअमलु बिही, उस पर अमल किया जाएगा। और अगर वो ख़बर वाहिद क़ियास के मुखालिफ है तो क़ियास पर अमल करेंगे, उस ख़बर वाहिद को क्या करेंगे, तर्क करेंगे।